السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ حضرات محترم، آج 14 اگست ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کا 75واں یوم آزادی لوگ منا رہے ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جس دین کے میں اور آپ ماننے والے ہیں اس نے ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں اس کام کو ادا کرنے کا ڈھنگ سکھایا ہے۔ معاملہ ہماری خوشی کا ہے یا خدا نخواستہ غمی کا، اسلام نے ہماری زندگی کا کوئی ایسا معاملہ نہیں جس میں ہماری رہنمائی نہ کی ہو، لیکن بدقسمتی سے جس ملک کی بنیاد کلمہ طیبہ کے نام پہ رکھی تھی اس میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہو رہا جو اللہ کی رضا کو سمجھ کے کیا جائے۔ قرآن کریم کے اندر 2 مقام ایسے ہیں کہ جب بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے پڑھتا ہوں تو سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا اور ہم نے اپنے رب کے ساتھ کیا کیا۔ جب ان آیات کی تلاوت کرتا ہوں یا پڑھتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے قرآن آج سے 1450 سال پہلے نہیں، یہ آیات آج ہمارے اوپر اتر رہی ہیں اور ہمیں تیز کر رہی ہیں۔ ان میں ایک تو جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں، آپ ذرا اس کے الفاظ پہ غور کریں، پھر اپنے گزشتہ اور آج کے ماحول پہ غور کریں۔ ایسا محسوس ہوگا جیسے یہ میرے اور آپ کے لیے ہی اللہ نے اتاری ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو اس وقت کو جب تم بہت تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین کے اندر بہت کمزور تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، ہر وقت خوف ڈر رہتا تھا کوئی تمہیں اچک کے نہ لے جائے۔ اب ان چند الفاظ پہ تھوڑا سا غور کریں۔ پارٹیشن سے پہلے ہم ہندوستان کے اندر اقلیت میں تھے اور بالکل ہر مسلمان خوف اور ڈر میں مبتلا تھا۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، کوئی کسی بھی وقت اچک نہ لے جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فآواکم، پھر میں نے تمہیں جگہ دے دی، وأیدکم بنصرہ، اپنی خاص مدد کے ساتھ تم پہ انعام کیا، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ،
آج ہم بہت بڑی بڑی فیکٹریوں میں، ٹریڈنگ میں، کاشتکاری میں، دنیا کے مختلف معاملات میں بڑے بڑے مناصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہمارے آبا مزدوریاں کرتے تھے، یہ سب کچھ غیروں کے پاس تھا۔ اللہ نے ہمیں پاکیزہ روزیاں دی، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ۔ جب ہمیں گھر بھی مل گیا، رزق بھی مل گیا، منصب بھی مل گیا، معاملات بھی آسودہ ہو گئے، وہ کیفیت بھی ختم ہو گئی، تخافون ان یتخطفکم الناس، کہ جو ہر وقت رہتا تھا کہ لوگ اچک نہ لے جائیں، غلامی سے نکال کے اللہ نے آزادی دے دی۔ اب ہم پہ حق کیا بنتا تھا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ میں بھی اپنے دل سے پوچھوں اور آپ بھی، من حیث القوم یا انفرادی طور پہ، جتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے دی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، تم شکر کرنا تو دور کی بات ہے، گن بھی نہیں سکتے۔ کیا ہم نے شکر کیا؟ بلکہ دوسری آیت ہماری کیفیت کو اللہ رب العزت اس میں بیان کرتے ہیں۔ سورۃ نحل ہے، اس کی آیت نمبر 112 ہے، 14واں پارہ۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے سامنے مثال بیان کیجئے ایک بستی کی، کانت آمنتاً مطمئنتاً، اللہ رب العزت نے اس بستی کے اندر انہیں بڑی مطمئن زندگی دی تھی۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، چاروں طرف سے اللہ نے رزق کے انبار لگا دیے ان کے لیے۔ جن کی پاکٹ میں 1000 روپیہ نہیں تھا، آج وہ کروڑوں کے مالک ہیں، اربوں کے مالک ہیں۔ یہ جن جگہوں پہ آپ رہتے ہیں، آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیں، یہاں ایک ایک کنال کا 2000 کا پلاٹ ملتا تھا، اور آج کیفیت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، مثال بیان کیجیے ان کے سامنے اس بستی کی، کانت آمنتاً مطمئنتاً، جو بڑی اطمینان کی زندگی بسر کر رہے تھے، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، چاروں طرف سے رزق ان کے پاس پہنچ رہا تھا۔ کیا آج سے پہلے ہمارے شہر میں اتنی فیکٹریاں تھیں؟ کیا آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیں، یا جس طرح 75 سال کی بات ہوتی ہے، یہ ساری ٹریڈنگ مسلمانوں کے پاس تھی؟ یہ سب کچھ اللہ نے پھر ہمیں دیا۔ وَرِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ، جب یہ سب کچھ مل گیا، چاہیے تو یہ تھا نا کہ انسان اپنے محسن کا احسان یاد رکھتا، جس نے دیا تھا اس کا شکر کرتا۔ لیکن جیسے جیسے ہمیں فراوانی ملتی گئی، اللہ فرماتے ہیں فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، میرے ان بندوں نے میری نعمتوں کا ہی کفر کیا۔ آپ دیکھیں، اگر ایک آدمی بسوں پہ سفر کرتا ہے اور ایک آدمی کو اللہ گاڑی دے دیتا ہے، وہ اپنی فیملی کو باعزت بٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے، لاتا ہے، کیا اس پہ اللہ کا یہ انعام نہیں ہے؟ تو گاڑی ملے تو کیا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اس پہ کے اندر ایک ڈیک لگاتے ہیں، اس کے اندر LCD لگاتے ہیں۔ اپنے سفر کا آغاز اور انتہا کس بات پہ کرتے ہیں؟ کیا یہی اللہ کا شکر ہے کہ ہم بلند آواز سے اس ڈیک پہ گانے اور دوسری خرافات لگا کے اپنی امارت کا اظہار لوگوں کے سامنے کریں؟ کیا یہ شکر ہے؟ یا اتنی بےہودگی سے چلائیں کہ لوگ
اپنی جان کو بچانے کے لیے ادھر ادھر ہو جائیں کہ جس طرح ایک گدھا بدک گیا ہے اس طرح بدک کے ہم پہ چلے؟ کیا اظہار تشکر کا یہی طریقہ تھا؟ اسی طرح ایسا وقت بھی ایک دیکھا کہ جب ہم بچپن میں تھے تو دور دور تک شاید کوئی گھر نظر آتا جس کی دوسری منزل ہوتی، چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں، لیکن جیسے جیسے اللہ نے یہ فراوانیاں عطا کرتا گیا ویسے ویسے سرکشی ہماری سر ابھارتی گئی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ، جب چاروں طرف میں نے رزق دے دیا انہیں تو اس کے مقابل میں انسان نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، میری ان نعمتوں کا کفر کیا، جبکہ اللہ کا اصول اور قانون یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو اور دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر کفر کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو ہم نے کس کو دعوت دی؟ سورۃ بقرہ میں ایک مقام پہ اللہ رب العزت ہمارے متعلق افسوس کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ انسان کو دیکھو یہ کرتا کیا ہے، میں ہدایت مفت میں دیتا ہوں، یہ گمراہی خرید کے لیتا ہے۔ آپ ماشاءاللہ سارے دانا لوگ بیٹھے ہیں، آپ مسجد میں نماز کے لیے جائیں، آپ مسجد میں نوافل کے لیے جائیں، قرآن کی تلاوت کے لیے جائیں، پڑھنے پڑھانے کے لیے جائیں، کبھی کس نے کچھ مانگا ہے؟ آپ اگر ایک پکچر دیکھنے کے لیے کسی سینما ہال میں جاتے ہیں تو مفت میں آپ کو کوئی داخل ہونے دے گا؟ آپ کسی سٹیج ڈرامے کے لیے جائیں تو مفت میں داخل ہونے دے گا؟ حالانکہ وہاں بکواس ہے ساری، ہمارے اخلاق کو برباد کر رہے ہیں وہ لوگ بدبخت، لیکن ہم اس چیز کو دیکھنے کے لیے پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ کیسے لوگ ہیں؟ ضلالت خرید کے لیتے ہیں، ہدایت مفت میں ملتی ہے نہیں لیتے۔ والعذاب بالمغفرہ، میں انہیں معاف کرنا چاہتا ہوں، یہ عذاب کی طرف بھاگتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا ایک خاص قانون ہے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اللہ نے ایک کلمہ اس کا سبقت کر گیا ہے کہ میں ہر انسان کو مہلت دوں گا ایک خاص مدت تک۔ اللہ کہتے ہیں جو انسان کر رہا ہے اگر میں پہلے زبان نہ دے چکا ہوتا تو میں ایک لمحے میں فیصلہ کر دیتا، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمیں 75 سال پونا صدی ہوتی ہے، اس میں 3 نسلیں ہماری گزر گئی ہیں، ہم تیسری نسل ہیں۔ ہمارے دادا بھی اس وقت تھے، ہمارے والدین بھی تھے، اور شاید ہم میں سے بھی کچھ لوگ تھے۔ پہلی دونوں نسلیں چلی گئی، ہم اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ نے 2 نسلوں تک ہمیں دیکھا، دیتا رہا، لیکن جب فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ فرماتے ہیں جب میری نعمتوں پہ کفر کرتے رہے تو پھر میں نے بھوک اور خوف کا لباس مسلط کر دیا۔ آج اس ملک کے اندر کون شخص ہے جو اپنے گھر سے باہر نکلے تو خوف زدہ نہیں ہے؟ اس ملک کی کون سی بیٹی، ماں، بہن ایسی ہے جو اپنے گھر سے نکلتی ہے تو وہ خوف زدہ نہیں ہے کہ میں اپنی عزت اور عصمت لے کے واپس لوٹوں گی یا نہیں؟ یہ سارے معاملے ہمارے کفار کے ساتھ تھے، لیکن جب ہم نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا اللہ نے ہمارے دلوں میں
بغض اور اناد ڈال دیا۔ اللہ نے ہمارے چہروں کو پلٹا دیا ہے۔ اس وقت ہماری کیفیت یہ ہے، ہم نماز کے اندر ایک صف میں کھڑے ہونے والے لوگ اپنے دل میں ایک دوسرے کے متعلق اچھے گمان نہیں رکھتے۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہم وہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں ایک جسم کی مانند تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، اگر ایک انگلی کو درد ہو تو پورا جسم بخار میں وقت گزارتا ہے۔ آج مسلمان کی تکلیف پہ خوش ہوتا ہے یا اسے دکھ ہوتا ہے؟ اور یقین جانیے ہمارے تجوریوں کے اندر کروڑوں روپے ہونے کے باوجود ہماری زندگی تنگ ہے۔ کیوں تنگ ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا تھا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اگلا سٹیپ اتنا خوفناک ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں کسی نابینے سے دنیا کی رنگینیوں کا پوچھیں۔ ہمارے ایک استاد محترم تھے حافظ اکرام صاحب رحمہ اللہ، ہمارے گھر میں بچپن میں پڑھانے کے لیے آیا کرتے تھے، نابینے تھے۔ ایک دن وہ کہنے لگے، بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کیا خیال آیا تو میرے بڑے بھائی کا نام لے کے اسے کہنے لگے بیٹے چاند کیسا ہوتا ہے، ستارے کس طرح کے ہوتے ہیں؟ آپ دیکھیں ہم نے رات گزاری وہاں اندھیرا تھا، دن آیا سب چمکتا رہا ہے، ہم ہر چیز دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو، جہاں سے گزرتے ہیں وہاں کی ہر بات ہر چیز ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ایک نابینے کے لیے کیا بیچارے کے لیے ہوتا ہے، رات بھی اسی طرح کی دن بھی اسی طرح کی، اس کے لیے گھر کا بند کمرہ بھی اسی طرح کا اور بازار اور گلیاں بھی اسی طرح کی، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس کی حسرت اور افسوس وہی جانتا ہے کہ اس کے ساتھ بن کیا رہی ہے۔ تو اگر ہم نے اپنے رویے کو نہ بدلا، اللہ کے ذکر سے اعراض ہی کیا، تو پہلے سٹیپ پہ تو ہم داخل ہو چکے ہیں۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ اللہ کہتا ہے میرے ذکر سے اعراض کرو گے تو میں معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ آج ہمارے کھاتوں میں کروڑوں کے لین دین ہے لیکن پاکٹ میں ٹکا نہیں ہے، ضرورت پڑنے پہ کچھ نہیں ملتا، مانگتے ہیں مجھے دستی پیسے دے دو میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، آئیں گے تو دے دوں گا۔ اس طرح کی کیفیت بنی ہوئی ہے ہر بندے کی۔ اور اگلا سٹیپ اتنا سخت ہے، اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ قیامت کے دن جب اللہ اٹھائے گا اندھا کر کے اٹھائے گا، پھر انسان اللہ سے پوچھے گا قال رب لم حشرتنی اعمی، اے میرے والد و خالق مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، جبکہ میں دیکھتا تھا دنیا میں سب کچھ۔ اللہ رب العزت پتہ کیا جواب دیں گے؟ یہ سورۃ طٰہٰ ہے، 16واں پارہ ہے، اس کا آخری رکوع، ضرور پڑھنا ان کو چاہتا۔ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی۔ کیا تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی، انہیں تم نے بھلا دیا تھا نا، فراموش کر دیا تھا، اسی طرح آج میں نے تمہیں بھلا دیا۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہمارے اوپر لازم ہے کہ جتنے انعامات اللہ نے دیے ہیں یہ قائم رہیں، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا اللہ، اپنے رب سے خیانت نہ کرنا۔ اللہ سے خیانت کیا ہے؟
ہم نے اللہ کو رب مانا ہے؟ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ایمان تو تبھی ملا نا کہ ہم نے شہادت دی، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں اللہ کے علاوہ اور الہ نہیں ہے۔ تو پھر مانگنے کے لیے اور دروازوں پہ کیوں جاتے ہیں؟ پھر اللہ کے علاوہ کون کون سے وسیلے کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ اگر ایک عورت اپنے خامند کے علاوہ کسی اور طرف نظر کر لے تو کہتے ہیں یہ بڑی بددیانت ہے۔ اے حضرت انسان، تو نے کبھی سوچا ہے کہ اپنے رب کو چھوڑ کے جب اور طرف جاتا ہو تو کتنا بددیانت ہے؟ اس عورت کو ایک خامد اپنے گھر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو دوسرے کی طرف التفات کرے تو کیا رب اسے پسند کرے گا جو اس کو چھوڑ کے اوروں کی طرف دیکھے، جو اس کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا سمجھے، جو اوروں کو حاجت روا بنا لے، جو اوروں کو اپنا بگڑی بنانے والا بنا لے، جس کے دل میں اللہ کے علاوہ دوسروں کی محبت زیادہ ہو جائے؟ سب سے پہلی بات لا تخون اللہ، اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرنا۔ دوسری بات والرسول، جس رسول کا کلمہ پڑا ہے اس کے ساتھ بھی خیانت نہ کرنا۔ واللہ ہم جب سے فرقوں میں بٹے ہیں ہم رسول اللہ کی بات کو تو رد کر سکتے ہیں، اپنے فرقے کی بات نہیں چھوڑتے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر دیتے ہیں، اپنے آبا کے طریقے کو نہیں چھوڑتے، اپنے معاشرے کی رسم کو ترک نہیں کرتے۔ کیوں کہتے ہیں یہ کرنا ضروری ہے؟ چلو وہ تو بات ہو بھی جائے گی، کیا ہم اپنے نبی کے ساتھ خیانت نہیں کر رہے؟ اور پھر فرمایا وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرنا۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اب ہمیں ایک دوسرے پہ یقین رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ جس پہ اعتماد کرو اتنا زبردست ڈنگ مارتا ہے، کسی کے ساتھ شراکت کرو تو وہ اس کی جان نکال دیتا ہے، اس کی ساری راس مار دیتا ہے۔ کیا اسی کے نام مسلمانی ہے؟ اسی لیے اللہ نے یہ زمین دی تھی، اسی لیے اللہ رب العزت نے رزق کی فراوانی دی تھی کہ ہر وقت میں آپ کی پاکٹ پہ نظر رکھوں، ہر وقت یہ سوچوں کہ میں نے آپ کو کس طرح لوٹنا ہے، ہر وقت یہ سوچوں کہ آپ کی پاکٹ میں جو ہے وہ میرے پاس آ جائے۔ آج سوچنے والی بات یہ ہے، لیکن جشن آزادی یہ ہے کہ ہم ہاتھوں میں باجے لے کے، موٹر سائیکلوں میں، گاڑیوں میں پیٹرول ڈلوا کے صبح سے لے کر شام تک اس کے سلنسر اتار کے لوگوں کے کان پھاڑیں اور باجے بجا بجا کے آسمان سر پہ اٹھا لیں، کسی مریض کو رستہ نہ دیں، کسی بوڑھے کی حیا نہ کریں، کسی میاں بہن بیٹی کی عزت اور عصمت کا لحاظ نہ کریں، اس کا نام جشن آزادی بنا لیا ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ اللہ کے شکر کا نہیں، اللہ کے غضب کو دعوت دینے کا طریقہ ہے جو ہم نے اپنایا ہوا ہے۔ اور ہمارا میڈیا یہ ابلیس کا کردار ادا کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں زندہ قوموں کی نشانی یہ ہے کہ وہ باہر نکل کے ناچیں، کودیں، گائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کریں۔ اس کا نام جو ہے جشن آزادی رکھا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں تو ایسے دنوں میں شکر سے اللہ کے سامنے سر رکھ کے شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت اتنا رحیم و کریم ہے۔ میں اور آپ کھانا کھاتے ہیں، اللہ دیتا ہے تو کھاتے ہیں نا، اور کھانا اس لیے کھاتے ہیں کہ ہماری زندگی کی بقا رہے۔ جو انسان کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا ورزقنا من غیر حول ولا قوت، اے اللہ جو کچھ میں کھا رہا ہوں تو نے دیا، جو کچھ پی رہا ہوں وہ بھی تو نے دیا، جو رزق ہے وہ بھی تو نے عطا کیا، میری کسی کوشش کا یہ نتیجہ نہیں ہے۔ اللہ اس کو کھانا اس نے اپنا کھایا،
اپنے جسم کی بقا کے لیے کھایا، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی انسان اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرے، اللہ اتنا مہربان اس پہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم مال اور اولاد کے لیے اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں وَاعْلَمُوا، لوگوں یہ جان لو، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تمہارا مال اور اولاد یہ بہت بڑی آزمائش ہے تمہارے پاس۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ کو ناراض نہ کرنا، اس کو راضی رکھو گے تو اجر عظیم اس کے پاس ہے، تمہاری اولاد تمہیں کچھ نہیں دے گی۔ آپ یقین جانیے، آپ بھی اس بات کے شاہد ہوں گے، باپ اپنی زندگی میں محنت کر کے حرام و حلال اکٹھا کر کے اپنی اولاد کے لیے بے شمار جمع کر جاتا ہے، اولاد اس کا ترکہ تقسیم کر کے بانٹ کے خوشی سے اس پہ بیٹھ جاتی ہے، لیکن اس کا قرضہ نہیں دیتی۔ اگر کوئی لینے والا کہتے ہیں مجھے بھی ضرورت ہے، تم بھی چلو، واللہ میں ایک زندگی میں معاملہ ایسا آیا کہ آج تک اس خوف میں مبتلا ہوں۔ ایک شخص فوت ہوا، اس کی کروڑوں روپے کی کلاتھ مارکیٹ میں پراپرٹی تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ اس کا جنازہ پڑھا۔ میں چونکہ اس خاندان سے واقف تھا، میں نے انہیں کہا کہ اس کے بچے اس کا قرض نہیں دیں گے، اس لیے آپ کسی اور سے پڑھا لیں۔ میرے ایک بہت قریبی عزیز تھے، بلکہ میرا پارٹنر تھے، وہ کہنے لگے کہ میں ضمانت دیتا ہوں، اس کے بچے دیں گے پیسے، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ یہی ہو سکتا ہے۔ ان کے بچوں نے اس کی فوتگی پہ مجھے کہا اور میرے ساتھ کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ ہمارے باپ سے کسی نے کچھ لینا یا دینا ہے، ہم ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی۔ پھر وقت گزرا، لوگ ان کے پاس جاتے رہے، ٹالتے رہے۔ پھر ایک دفعہ لوگوں نے اکٹھے ہو کے ان کے گھر گئے، ان کے بچوں کے ساتھ گفتگو کریں۔ اس کے بڑے بیٹے نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ بابا جی فوت ہو گئے ہیں، آپ نے ان سے لینا ہے، ہم سے نہیں۔ میں بھی چلتا ہوں، آپ بھی اس کی قبر پہ چلیں، مجھے بھی ضرورت ہے، میں بھی لے آتا ہوں، آپ بھی وہاں سے لے آئیں۔ یہ اس بیٹے نے کہا جس نے کم از کم اس وقت، آج سے 10-15 سال پہلے 10-15 کروڑ روپے کی ایک دکان چھوڑی، اس کے علاوہ بھی ان کی پراپرٹیاں تھی۔ اگر وہ باپ کا قرضہ دے دیتے تو مر نہ جاتے، اس نے اپنے باپ کے پیسے سے ہی دینا تھا، لیکن باپ کا پیسہ تو بانٹ لیا لیکن قرضہ نہیں دیا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، جس اولاد کے لیے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ خیانت، اس کے رسول کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ خیانتیں، وہ ہمارے کسی کام نہیں آئیں گی۔ اور جس مال کو جمع کرنے کے لیے کرتے ہیں، قیامت کے دن جب یہ معاملے ہوں گے تو ما اغنا عنی مالیہ، انسان حسرت اور افسوس سے کہے گا میرے مال نے تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں دیا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کا شکر ادا کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک متبعا، اے میرے مالک و خالق مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا شکر کرنے والا بن جاؤں، لک ذکارن تیرا ذکر کرنے والا بن جاؤں، لک متبعن اے اللہ تیرا فرما بردار بن جاؤں۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنا شکر، اپنا ذکر اور اپنا فرما بردار بنا لے۔ اے اللہ اسی حالت میں زندہ رکھنا اور اسی پہ موت نصیب فرمانا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔